امیر لشکر عباس جری دلاور عباس امیر لشکر جری دلاور تیرے علم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا مولا عباس مولا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مجالس کا سلسلہ تھا اور شب شہادت کی یہ مجلس ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شہادت زہرا کو مثل روز عاشوراء منانا چاہیے۔ ہم کئی جلسوں میں اور مجالس میں شریک ہوئے ہیں جس میں پورا خطبہ زہرا پڑھا جاتا ہے۔ مشہد مقدس میں حسینیہ نجفیہ کئی جلسے اور خود ہمارے استاد محترم سید علی میلانی پڑھا کرتے تھے، اور خود رہبر معظم ان کی موجودگی میں بھی ایران میں خطبہ فدق پڑھا گیا، ایک طرف پڑھا گیا اور دوسری طرف اس کا ترجمہ بھی ہو رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ خطبہ فدق الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب کافی حد تک بیداری آئی ہے، اور بہت بیداری کی مزید ضرورت ہے۔ یہ خطبہ علماء فرماتے ہیں، جیسے کہ النص والاجتہاد شرف الدین موسوی کی کتاب ہے اور دیگر کتابوں میں، کہ اس خطبہ غدیر کو نسل بنی ہاشم میں اولاد فاطمہ نے ہمیشہ اس خطبے کو جاری رکھا ہے اور بچوں کو سکھاتے تھے۔ یہ خطبہ غدیر، خطبہ فدق، بہرحال یہ سلسلہ رہنا چاہیے اور بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو ہونا چاہیے۔ اتنا جتنا بھی ہو رہا ہے یہ کافی نہیں، اور ہونا چاہیے جی۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم 5 دن کے اندر اس پروگرام کو، زیادہ دن بھی لگا دیجئے، کم وقت دیجئے، آدھا گھنٹے کا پروگرام رکھیے، 20 منٹ کا رکھیے، روزانہ خطبہ پڑھا جائے، اس کا ترجمہ ہو، جو اس کے ذہن میں 2-4 باتیں کہنی ہوں کہی جائے، آدھا گھنٹہ کا رکھا جائے تو یہ چلے گا۔ ایسے ہی یہ نہیں کہ ایک مجلس کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے جس میں کافی اخراجات بھی ہوں، نہیں، بی بی کا خطبہ ہونا چاہیے۔ نماز مغربین ختم ہوئی، اس کے بعد 15 منٹ یہی ہو، اچھی چیز ہے۔ بہرحال ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
فدق کے سلسلے میں قرآن کریم میں 2 جگہ بہت واضح طور پر کہا گیا ہے، ایک سورہ اسراء میں، اور دوسرے جو آج میں نے جس آیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے یہ سورہ روم کی آیت ہے، اور دونوں آیتیں ایک ہیں، یعنی کوئی فرق نہیں ہے، البتہ ایک فے کا فرق ہے۔ فے سورہ اسراء میں ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَآتِ، اس سورہ روم میں ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو واو اور فے کا فرق ہے بس۔ سورہ روم یہ قرآن کا 30 نمبر سورہ ہے۔ سورہ اسراء جو قرآن کا 17 نمبر سورہ تھا، اگر کوئی شب جمعہ اسے پڑھے تو وقت کے امام کی زیارت ہوتی ہے، اور اگر کوئی سورہ روم اور سورہ عنکبوت پڑھے، اور خاص طور پر تاکید ہے کہ ماہ رمضان میں 23ویں کی شب کو پڑھے، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ انسان، پڑھنے والا انسان جنتی ہے اور جنت اس کے لیے واجب ہے۔ ایک فقرہ اس کے بعد فرمایا جس کے لیے میں خاص طور پہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اس میں ایک لفظ فرمائے لا استثنی فیہ، چھوٹا سا جملہ، لا استثنی فیہ، جو بھی سورے کو پڑھے گا اس پر جنت واجب ہے، اور میں استثناء نہیں کرتا، کسی کو الگ نہیں کرتا۔ یعنی اتنا عظیم سورہ ہے کہ اگر اس کے مطالب کو، اس کے مفاہیم کو سمجھ لیا جائے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے تو حتماً انسان جنتی بن جائے گا۔ مولا فرماتے لا استثنی فیہا، میں استثناء نہیں کرتا ہوں، جو بھی اسے پڑھے گا، یعنی فکر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، اپنی ذمہ داریوں پر، واجبات پہ عمل کرتے ہوئے اس سورے میں جو کچھ کہا گیا ہے، جو آداب آئے ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے، تو میں استثناء نہیں کرتا اور کسی کو الگ نہیں کرتا، سب جنتی ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ سورہ روم، اس کو پڑھیں۔ بتایا جاتا ہے، معصومین کی جانب سے یہ ارشاد ہے کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، انبیاء، اوصیاء، اچھے برے، سب کی تعداد کے 10 گنا زیادہ ثواب عطا ہوگا اس سورے کے پڑھنے سے۔ اور اگر کسی کو نیند نہیں آتی، رات میں نیند نہیں آتی، تو روایت میں ہے کہ اس سورے کو پڑھتا جائے اور انگلی کو ناف کے اطراف گھماتا جائے۔ ہاں، اصبعہ یدیرہ حول سرتہ، ناف کے اطراف میں انگلی گھماتا جائے، اس سورے کو پڑھتا جائے تو بہترین نیند آئے گی، حتی الصباح، یہاں تک کہ صبح کی اذان کے وقت وہ اٹھے گا۔ یہ روایت ہے، اور یہ بھی ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو سوائے موت کی تکلیف کے، کہ جس کے بعد موت آنی رہتی ہے، ہر تکلیف سے نجات ملے گی، ہر غم سے، ہر درد سے، ہر آزار و اذیت سے۔ لہذا اس سورے کو خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں اہمیت دیتے ہوئے اسے پڑھیں۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ فدق کا واقعہ سن 7 ہجری کا ہے۔ پیغمبر کی وفات
11 ہجری میں 28 صفر کو ہوئی ہے۔ پیغمبر نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے یعنی 26 صفر کو لشکر اسامہ تیار کیا اور اس لشکر سے یہ فرمایا کہ تمہیں مقام مؤتہ جانا ہے، وادی فلسطین شام کے علاقے کے قریب، اور وہاں جا کے جہاد کرنا ہے۔ اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، جہشوا جیش اسامہ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، میرا لشکر جو اسامہ نامی ہے اسے آمادہ کر دیا جائے، اور جو لوگ اس لشکر میں شریک نہ ہوں ان پر خدا کی لعنت ہے۔ اسامہ مہاجرین و انصار کو لے کر، لیکن سارے نہیں آئے، کیونکہ کچھ لوگ اس انتظار میں رک گئے کہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی وفات ہو جائے اور ہم نہ رہنے پائیں، لہذا ہم تو رکیں گے، چاہے پیغمبر کہہ رہے ہوں پھر بھی ہم بات نہیں مانیں گے، ہم تو رکیں گے۔ جی، یہ مدینے کے باہر 1 فرسخ کے فاصلے پر رک گئے، مدینے کے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن مدینے کے لوگوں میں 2 وہ افراد جنہوں نے سقیفہ جا کر بیعت کے سلسلے کو شروع کیا تھا، وہ بھی اس لشکر میں شامل تھے مگر آئے نہیں۔ اور ایک بار پیغمبر نے پھر کہا تو یہ لوگ چلے، پہنچے وہاں پہ لشکر میں، لیکن ان کا دل ادھر لگا ہوا ہے کہ اگر پیغمبر چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ علی لوگوں کے سامنے آ جائیں اور لوگ علی کی بیعت کر لیں اور خلافت نبوت کے گھر میں جہاں نبی موجود ہے خلیفہ بھی وہیں اسی گھر میں رہے، خلافت و نبوت ایک جگہ ہو جائے، یہ ہونے نہ پائے۔ جس خاندان میں نبوت ہے اسی خاندان میں خلافت بھی رہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ خط آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا خط پیش کریں گے کہ جب بعد وفات رسول سقیفہ پہنچ گئے اور پھر بیعت کر لی گئی، ابو بکر کی بیعت ہو گئی، تو 2 شخصیتوں سے بڑا خطرہ تھا۔ ایک علی ابن ابی طالب سے، کیونکہ پوری دنیا بیعت کر لے اور علی بیعت نہ کرے تو کوئی معنی نہیں ہے، لوگوں کی بیعت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا اگر علی نے بیعت نہیں کی، لہذا علی کی بیعت بھی ہونی چاہیے۔ علی نے تو آ کے سیدھے سیدھے انکار کر دیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا تو کیا کر لو گے؟ تو اس وقت عمر نے کہا اذن اقتلک، ہم قتل کر دیں گے آپ کو۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذن تقتلوا عبد اللہ، اللہ کے بندے کو قتل کر دو گے اور رسول اللہ کے بھائی کو قتل کر دو گے؟ تو اس نے کہا کہ عبداللہ تو ٹھیک ہے لیکن رسول اللہ کے بھائی کہاں ہیں یہاں؟ رسول اللہ کے بھائی کہاں ہیں یہاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک روز پیغمبر نے کچھ لوگوں کا بھائی بنایا تھا، ہاں، جیسے ابو ذر کو سلمان کا بھائی، مقداد کو عمار یاسر کا بھائی، اور خود ابو بکر کو عمر کا بھائی۔ جس کا مزاج جس سے میل کھاتا تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا، اور جب بھائی بن گئے ایک دوسرے کے تو مولا علی نے دیکھا کہ مجھے رسول اللہ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ جا علی تدمع عینا، روتے روتے ہوئے علی آئے، یا رسول اللہ آخیت بینک و بین اصحابک،
ولم تواخی بینی و بین احد، آپ نے اپنے اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی تو بنا دیا مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ تو ادھر مولائے کائنات نے کہا بیعت نہیں کریں گے۔ جب معاملہ زیادہ ہوا تو ابن عباس آئے، ہاتھ پکڑا، بعض روایت میں کہ ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد عمر ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ادھر علی کے ہاتھ پہ چھلا دیا، کہا بس ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا۔ تو ایک تو یہ بعض روایت میں ہے، ایک تو علی ان کی نظروں میں کھٹک رہے تھے کہ علی نے اگر بیعت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بیعت کا کوئی مطلب نہیں ہے، اگر سب مل کے بیعت کر لے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے وہاں پہ اسامہ، اس واقعے کو کم بیان کیا جاتا ہے اس لیے عرض کر رہے ہیں، دوسرے مدینے سے 1 فرسخ کے فاصلے پر 5-5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر لشکر وہاں انتظار کر رہا ہے کہ مدینے کے افراد جائیں تو یہ اسامہ لشکر کو لے کے شام کی طرف روانہ ہو، مگر یہاں سے تو کوئی جا ہی نہیں رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ عمر نے ابو بکر سے کہا کہ حضور خط لکھیے اسامہ کو، اگر اسامہ نے بیعت نہیں کی تو بہت ہی مسئلہ خراب ہو جائے گا، چونکہ چیمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں، ہر آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا لشکر وہاں انتظار کر رہا ہے اور یہاں سے لوگ جا نہیں رہے ہیں، یہ کس طرح کے خلیفہ ہیں، کیا بات ہے؟ کہا خط بھیجیے۔ خط بھیجا کہ یہ خلیفہ رسول خدا کی جانب سے خط آ رہا ہے اور لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے، اس طرح کی عبارتیں لکھیں۔ وہاں خط پہنچا، خط پڑھا، خط کا جواب دیا۔ جواب میں لکھا کہ تمہارے خط میں 2 مختلف قسم کی باتیں ہیں، ایک مرتبہ لکھتے ہو کہ اللہ کے رسول کا میں خلیفہ ہوں، دوسری طرف یہ لکھتے ہو کہ لوگوں نے مجھے بنا دیا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے بنایا ہے یا اللہ کے رسول کے خلیفہ ہو تم؟ اور دیکھو ہم آنے والے نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے معزول نہیں کیا اور ان کے بعد علی ہیں وہی معزول کر سکتے ہیں، کوئی مجھے معزول نہیں کر سکتا، میں نہیں آؤں گا۔ اور یہ بتاؤ کہ تم مدینے میں کیوں ہو بغیر میری اجازت کے؟ کیونکہ رسول اللہ نے مجھے اس لشکر کا حاکم بنایا ہے اور میری سرکردگی میں یہ لشکر ہے، میری اجازت کے بغیر وہاں کیوں؟ کتنا ہوا ہے؟ اگر واپس نہیں آؤ گے تو تم نے خدا کی مخالفت کی ہے، اس کے رسول کی مخالفت۔ خط آیا اور خط پڑھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں ان کو خط و کتابت نہیں کروں گا اور میں اسامہ سے بیعت نہیں لوں گا ورنہ مسئلہ بڑھ جائے گا۔ اس وقت عمر نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ خط بھیجیے اور بلکہ فلاں فلاں کو حکم دیجیے کہ وہ بھی خط بھیجے، جب خط پہ خط جائے گا تو ان کو مجبوراً آنا پڑے گا۔ ایسا ہی ہوا، خط پہ خط گیا اور وہ آئے، مجبور کیا گیا۔ آخر میں ان سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ بیعت اگر نہیں کی ہے تو 4 افراد نے بیعت نہیں کی ہے مولا علی کے علاوہ، سلمان و مقداد و عمار یاسر۔ کتنے افراد ہیں؟ سلمان، مقداد، عمار یاسر، زبیر ابن عوام، یہ 4 افراد ہیں۔ البتہ بعض روایتوں میں 1 آدھ افراد کم و زیادہ بھی پائے جاتے ہیں۔
ان لوگوں نے بیعت نہیں کی. اب یہ آئے، انہوں نے بیعت کر لی. اب یہ ہو گئے خلیفہ. انہوں نے ایک دوسرا خط لکھا. خط لکھا اپنے باپ کو. باپ کا نام کیا ہے؟ ابو قحافہ. یہ طائف میں تھے. اپنے باپ کو خط لکھا کہ من خلیفت رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کی جانب سے یہ خط ہے میرے بابا ابو قحافہ کی خدمت میں، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے، میں خلیفۃ اللہ ہو گیا ہوں، لہٰذا وہ یہاں تشریف لے آئیں، ان کی زندگی نہایت خوشحال گزرے گی. جب یہ خط طائف پہنچا، طائف میں کون تھا؟ کس کے پاس خط گیا تھا؟ یہ ہے نا ابو بکر کے باپ کے پاس، قحافہ، ابو قحافہ نام. وہاں پہنچا. ابو قحافہ نے پہلے تو اس خط لانے والے سے کہا کہ علی کا کیا ہوا؟ غدیر میں تو ہم علی کی بیعت کر چکے تھے، اور ایک نہیں سب نے بیعت کی تھی، کیا ہوا علی کا؟ خط لانے والے نے کہا کہ علی اصل میں کم سن ہیں، ان کی عمر کم ہے، اور بہت سے قریش کے لوگوں کو، پہلوانوں کو علی نے قتل کیا ہے، اور ابو بکر سن رسیدہ ہیں، اس وجہ سے لوگوں نے انہیں چن لیا، انہیں خلیفہ بنا لیا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ معیار ہے، علی کم سن ہیں اور وہ سن رسیدہ ہیں، تو پھر میں تو ان کا باپ ہوں، میں تو ان سے بھی سن رسیدہ ہوں، میں تو باپ ہوں، اور میری عمر تو ان سے بھی زیادہ ہے. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ لقد ظلموا علیٰ حقہ، لوگوں نے علی پر ظلم کیا، ان کے حق پر بھی ظلم کیا. پھر خط لکھا. اس نے کہا تمہارا خط میرے پاس آیا، فوجدت کتاب احمق، میں نے دیکھا ایک بے وقوف کا خط ہے، ینقض بعضہ بعضا، خود خط کے اندر متضاد باتیں موجود ہیں، ہر بات دوسری بات کی کاٹ کر رہی ہے. تم نے لکھا ہے کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں، لوگوں نے مجھ پر اجماع کر لیا ہے، تو میں خلیفۃ اللہ بن گیا ہوں. کیا بات ہے؟ تم نے 3 بات کہی ہے. ایک تو تم نے کہا میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں، دوسرے یہ کہہ رہے ہو کہ لوگوں نے مجھے بنا لیا ہے، پھر کہہ رہے ہو میں خلیفۃ اللہ ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں. اس طرح کی باتیں. پھر اس نے خط میں لکھا کہ خوف الہی، اللہ سے ڈر، اپنے دل میں خوف الہی پیدا کر. کیا تو نے غدیر کا عہد بھلا دیا ہے؟ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، اور یہ سنو ابھی سے اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ کل بہت مشکل ہوگی. اپنے آپ کو نہیں نکال سکتے، اپنے کو بچا لو اس سے. نصیحت کی، لیکن باپ کی نصیحت بھی اثر نہیں. ہاں ہاں عزیزو، چنانچہ یہ آیہ کریمہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور فدق غصب کر لینے کے بعد جب زہرائے مرضیہ کو اس کا علم ہوا کہ ابو بکر عمر نے فدق لے لیا ہے، تو آپ بنی ہاشم کی عورتوں کے ساتھ آئیں، دربار میں آئیں، اور ایک مرتبہ دریافت کیا کہ اے ابو بکر یہ بتاؤ، اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے فدق مجھے دیا تھا، اور فدق میں میرا وکیل بھی موجود تھا، میری طرف سے ایک شخص معین کر دیا گیا تھا، تم نے اسے کیوں نکالا؟
اور فدق کو کیوں لے لیا؟ اس نے کہا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نوارث ہوتے ہیں، نوارث بناتے ہیں، اور یہ فدق آپ کا نہیں ہے۔ یہ بات کہی اور اسی وقت گواہ بھی پیش کر دیے۔ ہاں، گواہ پیش کر دیے۔ گواہ کون تھا؟ اوس بن حدثان، عائشہ، حفصہ، یہ سب گواہ کے طور پر۔ جب بی بی نے کہا کہ یہ تم نے ظلم کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کے پاس بھی گواہ ہیں تو لے آئیے، آپ کے پاس اگر گواہ ہوں تو لے آئیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ام ایمن کو لے گئیں اور مولا علی کو، بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ ام ایمن نے کہا دیکھو میں گواہی دینے سے پہلے ایک بات تجھ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اور یہ بتاؤ کہ صحیح ہے یا غلط۔ اس نے ام ایمن نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا اللہ کے رسول نے میرے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ام ایمن جنتی خواتین میں سے ایک خاتون ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ تو رسول اللہ نے فرمایا اور ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ام ایمن جنتی خاتون ہیں۔ کہا جب اعتراف تم نے کر لیا تو اب سنو، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فاطمہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں فدق کو آپ کے حوالے کر دوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ فدق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اس نے جب یہ گواہی سنی اور اس طرح کا اقرار کر لیا تو ایک خط لکھا۔ یعنی خط کیا لکھا؟ یعنی اس میں یہ لکھا کہ ہاں فدق زہرا کا ہے، لکھ کے ابھی زہرا کو دیا، اور زہرا بھی باہر نہیں گئی تھیں کہ عمر وہیں پہ پہنچ گئے۔ پوچھا کہ اے خلیفہ رسول یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ، اور کیا چیز آپ نے لکھ کے دی ہے؟ کہا میں نے ام ایمن کی شہادت سنی، وہ جنتی خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ فدق زہرا کا ہے تو میں نے لکھ کے دے دیا۔ فوراً اس تحریر کو لیا اور لینے کے بعد اس کو وہیں پہ پھاڑ کر پھینک دیا، اور اس کے بعد کہا کہ ام ایمن ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، عورت کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ اگر ایک خاتون ہے تو کہاں گواہی قبول ہے؟ کم از کم دو ہوں، ٹھیک نہیں گواہی قبول کی جاتی ہے۔ امام حسن امام حسین کی شہادت بھی پیش کی گئی تھی، اس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ تو بچے ہیں۔ اچھا مولا علی نے بھی شہادت دیا کہ مولا علی کو کہا کہ یہ تو اپنے فائدے کی بات کریں گے، یہ کون سے نقصان کی بات کریں گے؟ آ کے یہاں جہاں نقصان ہوگا وہاں کیوں بولیں گے؟ فدق ملنے والی چیز ہے، فائدے کی بات ہے، اس لیے بول رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، یعنی اہل بیت کو اپنی طرح سمجھ رہے تھے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عقلی بات وہاں پہ پیش کی، کہا یہ بتاؤ جب بھی کوئی کسی کے خلاف دعویٰ کرتا ہے اور سامنے والا انکار کرتا ہے تو گواہ کسے لانا چاہیے؟ میں نے دعویٰ کیا کہ فلاں چیز میری ہے اور وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں میری ہے، تو میں نے دعویٰ کیا کہ میری ہے، اس نے کہا کہ یہ آپ کی نہیں ہے، تو دعویٰ کرنے والے کو گواہی لانا چاہیے، اس کو گواہ پیش کرنا چاہیے۔ اگر یہ قانون ہٹا دیا جائے دنیا سے تو
تو بہت ہی خطرہ ہے، کیونکہ آپ کسی کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نکل کے دروازے پر آیا، اس سے کہا نکلیے گھر سے، یہ ہمارا گھر ہے، اگر فیصلہ اسی پہ ہونے لگے تو، لیکن فیصلہ تو اس پہ نہیں ہوتا نا۔ جب وہ آیا آپ کے گھر پہ اور کہہ رہا یہ گھر میرا ہے، تو کہا جائے گا کہ چلو کورٹ چلو، گواہ لے آؤ، ثابت کرو کہ یہ گھر آپ کا ہے۔ تو گواہ کون لائے گا؟ دعویٰ کرنے والا۔ تو جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فدق زہرا کا نہیں ہے، حکومت وقت کا ہے، وہ گواہ پیش کرے، وہ گواہوں کو لے آئے، اور گواہ بھی ایسے ہو کہ دوسرے گواہ اس کو رد نہ کر سکے۔ کبھی کبھی گواہ بھی تو آپس میں ایک دوسرے سے آپس میں مل جاتے ہیں، کسی کے خلاف گواہی دینے پر اتفاق کر لیتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے پر کبھی ایسا سے ہوتا ہے۔ اس لیے گواہوں کو رد کیا جائے اور گواہوں کو ثابت کیا جائے کہ یہ واقعی گواہ ہیں بھی یا نہیں، ٹھیک ہیں یا نہیں۔ اسی کو کہا گیا جرح و تعدیل۔ تو ٹھیک، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ جو دعویٰ کرتا ہے، ابو بکر نے کہا جو دعویٰ کرتا ہے گواہ تو اسے لانا چاہیے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اس مسئلے میں کیوں الٹا ہو رہا ہے؟ دو گواہ ایسے لے آؤ، اس طرح کے لے آؤ کہ ان کے اندر کہیں سے کوئی کمی نہ ہو، ہر شخص کہے یہ عادل گواہ ہیں۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پہ اس پہ عمل نہیں کروں گا، اس چیز پہ میں عمل نہیں کروں گا۔ کہا اچھا اس پہ عمل نہیں کرو گے، یہ بتاؤ خدا سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر؟ کہا اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ کہا یہ بتاؤ اگر کوئی زہرائے مرضیہ کے خلاف کوئی یہ تمہارے محکمے میں آ کر کہے کہ زہرائے مرضیہ نے کوئی فعل انجام دیا ہے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں سزا دوں گا، زہرا کو سزا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ طہارت کی گواہی دے رہا ہے، تو اللہ کی گواہی کو نہ مان کر اس آدمی کی گواہی کو مان رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہر رچ سے پاک و پاکیزہ ہیں، ہر گندگی سے پاک و پاکیزہ ہیں، ہر برائیوں سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو نے اللہ کی گواہی کو ٹھکرا دیا، انسانوں کی گواہی کو لے لیا ہے، بس تیرا علم اسی حد تک ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، جناب زہرا اپنے خطبے میں چند جملے ارشاد جو فرما رہی ہیں، ان چند جملوں کی ابھی تشریح کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ فرماتی ہیں اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اقول عودا وبدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم ولنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ محمد صلى الله عليه وآله الرسالة صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا سبجهم آخذا بأقدامهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يكسر الأصنام وينكس الحام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر
الزبر حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرس الشقاشق الشياطين وطاح وشيد النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماس الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ایک صلوات. اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اس کا مطلب ہر فرد پہ بی بی کی معرفت کا حاصل کرنا واجب ہے. بی بی کو نام سے پہچانو کس کی بیٹی، صفات سے پہچانو کس کی بیٹی، طور طریقے اور سیرت سے پہچانو کہ کون سی خاتون ہیں. وہ خاتون ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں روحی التی بین جنبیا، فاطمہ میری روح ہیں جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. جان لو میں فاطمہ ہوں. اور یہ سنو، اقول عودن و بدعا، میں معصومہ ہوں، جو میں شروع میں نے کہہ دیا وہی چیز میں آخر تک کہتی رہوں گی. میری بات میں کوئی فرق نہیں. اس وقت جو میں نے کہا وہ بالکل مکمل عدل پہ ہے، عصمت پہ بات تھی. اقول عودن و بدعا ولا اقول ما اقول غلطا، کبھی بھی غلط بیانی میرے پاس پٹک نہیں سکتی. میرے قول میں کہیں سے غلط بیانی، اللہ نے مجھے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے. وَلَا أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ شَطَطًا، اور کبھی بھی میرے کسی فعل میں، میرے کسی کام میں حد سے تجاوز نہیں پایا جا سکتا. اقول عودن وبدعا ولا اقول ما اقول غلطا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان سے ایک رسول آیا جو تمہاری ہدایت پہ نہایت حریص تھا، چاہ رہا تھا کہ تمہاری ہدایت ہو. تمہارا رنج و غم اس کے اوپر بہت دشوار گزرتا تھا. وہ میرا بابا جو نبی رؤوف، نہایت مہربان اور بے حساب رحم و کرم کرنے والا، میرا باپ ایسا ہے. فَإِن تَعْزُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي، اگر تم میرے بابا کے اوصاف کو پڑھو گے اور ان کے صفات کو پڑھو گے اور ان کے اوصاف و صفات کو نظروں سے دیکھو گے، ان کی ذاتوں کو ان کی ذات کو سمجھو گے، تجدوہ ابھی دون نسائکم، پھر میرے اوصاف و صفات کو دیکھو گے تو تم مکمل اس بات کا یقین کر لو گے کہ میں اکیلی اکلوتی ان کی بیٹی ہوں. ہاں، نسب و شجرہ اپنی جگہ پہ ہے، صفات سے پتہ چل جائے گا، بیان سے پتہ چل جائے گا، اخلاق سے پتہ چل جائے گا. پیغمبر کا اخلاق کیا تھا؟ پیغمبر کا اخلاق قرآن تھا. کان خلقہ القرآن. اگر قرآن کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہو تو پیغمبر کو دیکھ لو یا فاطمہ زہرا کو دیکھ لو. ایک صلوات پڑھے محمد والے. وہ میرے باپ ہے. دون نسائکم، تمہاری عورتوں کے باپ نہیں ہیں. واخ ابن عمی، میرے ابن عم علی کے بھائی ہیں. دون رجالکم، تمہارے مردوں میں کسی کے بھائی نہیں ہیں. ہاں، بھائی صرف اور صرف پیغمبر علی کے ہیں اور علی کے بھائی صرف پیغمبر ہیں. وَلَنِعْمَ الْمَعْزِيُ إِلَيْهِ، کیا کہنا اس ذات کا جو حسب میں بھی، نسب میں بھی، صفات میں بھی، کمالات میں بھی، افعال میں بھی، کردار میں بھی، ہر شے میں پیغمبر سے منسوب ہو. وَلَنِعْمَ الْمَعْزِيُ إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معلوم ہے میرے بابا نے تمہارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. فَبَلَّغَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ الرسالہ صَادِعًا بِالنِّذَارَ، پیغمبر نے رسالت کی تبلیغ کی اور تمہیں ڈرایا بھی ہے،
دوزخ سے ڈرایا ہے اور اعلان کیا ہے دوزخ کے بارے میں، جنت کے بارے میں تم کو خوشخبری دی ہے، صادعا بالنذارہ ماعلا عن مدرجۃ المشرکین، اور مشرکین کے قریب بھی پیغمبر جانے پہ راضی نہ ہوتے تھے، اس سے مائل تھے، منحرف تھے۔ واربن سوجہم، ان کی کمر کو توڑنے والے تھے، آخذن باقزامہم، انہیں سانس لینے تک نہیں دیتے تھے، آخذن باقزامہم داعیا الی ربہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ میرے بابا کے اندر ایک صفت تھی، چاہے مشرکین ہوں، چاہے کافرین ہوں، چاہے جیسے بھی لوگ ہوں، لیکن نہایت حکمت کے ساتھ، نہایت تدبیر کے ساتھ، نہایت اخلاق و آداب کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ موعظۃً، موعظہ کیا کر، داعیا الی سبیل ربہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یکسر الاصنام وینکس الحام، وہ بتوں کو توڑتے تھے، اور جب جنگ پہ کوئی آتا تھا، اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آتا تھا، قرآن کے خلاف لڑنے کے لیے آتا تھا، تو یہ سارا کے سارا لشکر میرے بابا کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھا، فرار ہو جاتے تھے۔ معلوم ہے کس طرح سے فرار ہو جاتے تھے؟ جب یہ یکجا کر لیتے تھے، یکجا ہو جاتے تھے، اور ان کا اژدہا جب منہ پھاڑ لیتا تھا اور منہ کھول لیتا تھا، اور یہ سب یکجا ہو کے اکٹھا ہو کے لڑنے آتے تھے، تو معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ قذف اخاہ فی لحواتہا، اپنے بھائی کو یعنی میرے شوہر علی ابن ابی طالب کو اس اژدہے کے منہ میں جھونک دیا کرتے تھے، جاؤ لڑو۔ علی بھی جاتے تھے، لڑتے تھے، جب تک سب کا کام تمام نہیں کر لیتے تھے واپس بھی نہیں آتے تھے۔ قذف اخاہ فی لحواتہا فلا ینکسو، واپس نہیں آتے تھے، حتی یتعا سماقہا باخمصہ، پیر سے کھوپڑیوں کو رگڑ دیتے تھے، سماقہا باخمصہ، وَيُقْمِدَ لَهَبَهَا بِسَيْفِهِ، اپنی تلوار سے ہر طرح کے شعلوں کو بجھا دیا کرتے تھے۔ مقدوداً فی ذات اللہ، مجتہداً فی امر اللہ، قریباً من رسول اللہ، سیداً فی اولیاء اللہ، میرے شوہر کا بھی کوئی مثل نہیں ہے، راہ خدا میں زحمت اٹھانے والا، اولیاء کا سردار، سرکار دو عالم کو چھوڑ کر سارے نبیوں سے افضل، مجتہداً فی امر اللہ، امر الہی میں مکمل کوشش کرنے والا میرا باپ ہے اور میرے شوہر ہیں۔ مقدوداً فی ذات اللہ، مجتہداً فی امر اللہ، قریباً من رسول اللہ، وسیداً فی اولیاء اللہ، وانتم، تم لوگ فی بلہنیت من العیش، خوب عیش و آرام میں تھے، پانچوں انگلی گھی میں تھی۔ ہاں اب یہ کہ سر کہاں تھا؟ سر کڑھائی میں تو نہیں تھا، بہرحال پانچوں انگلیاں گھی میں تھی، کچھ بھی مشکل ہو علی موجود ہے، مشکل کشا موجود ہیں، لیکن تم نے تتوقفون تتربصون بین الدوائر، گردش زمانہ کا تمہیں انتظار تھا، زمانے نے پلٹا کھایا، میرا باپ دنیا سے گیا، تم نے خلافت کو نبوت کے گھر سے نکال دیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے لگے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے علی کو منع کر دیا تھا کہ اسلام کی حفاظت کی خاطر، قرآن کی حفاظت کی خاطر آپ کو تلوار نہیں اٹھانا ہے۔ بس عزیزو، مولائے کائنات کے جتنے بھی فضائل ہوں، جتنے بھی فضائل ہوں، لیکن تعجب کی بات ہے کہ علم میں زہرا کے کاتب علی ابن ابی طالب ہیں۔ عجب بات ہے، علم میں زہرا کو نوٹ کرنے والے، آج ایک کتاب ہے، ایک صحیفہ ہے جو روایات میں ہے، صحیفہ فاطمیہ،
علماء سے پوچھ لیجئے، علماء سے نہ پوچھنا چاہیں تو کتابوں میں پڑھ لیجئے، اسی روایت ہی کو پڑھ لیجئے صحیفہ فاطمیہ کو کہ کس نے لکھا۔ یہ تو علم فاطمہ ہے، فاطمہ بیان کرتی جاتی تھی، علی لکھتے جاتے تھے۔ کیا علم، کیا علم تھا، کتنا علم تھا زہرائے مرضیہ کے پاس۔ زہرائے مرضیہ کی پوری باتیں زندگی ختم ہو جائے ہمارے سامنے نہیں آ سکتی، کوئی ایک شخص تو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جی جناب زہرا جو نماز کے بعد دعا پڑھتی تھی، اس دعا کی دیکھیے، ہماری دعائے کمیل چھوٹی ہے، اتنی بڑی دعا، اور اس دعا کے فقرات صحیفہ فاطمیہ جبرائیل برابر آیا کرتے تھے، اور مقصد کیا تھا کہ بعد وفات رسول بی بی اتنی غمزدہ ہوئیں، اتنی محزون ہوئیں کہ تسلی کی ضرورت تھی۔ مولائے کائنات نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ رونے نہیں دے رہے ہیں، اعتراض ہے رونے پر، تو خاص طور پر جنت البقیع میں بیت الاحزان بنایا، اس میں بی بی کو منتقل کیا۔ بی بی گریہ فرماتی تھی تو جبرائیل امین آتے تھے، اسی لیے جب بی بی نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں تو مولائے کائنات نے فرمایا اذا احسست بذالک، جب جبرائیل آپ کے پاس آ جائیں اور وہ آپ سے بیان کرنے لگے تو مجھے بتاتی جانا، میں اسے نوٹ کرتا جاؤں گا۔ جبرائیل آتے تھے، مولا علی کو بی بی بتاتی تھیں، پھر ایک ایک چیز جو بیان کرتے جاتے تھے یہ لکھتے جاتے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سنتی تھیں اور بیان کرتی تھیں، مولا علی لکھتے جاتے تھے۔ بس عزیزو، یہ صحیفہ، اس کو پورا ہم نے بیان نہیں کیا، ایک صحیفہ اور بھی ہے لیکن ربط مصائب کے لیے اس کو پڑھنا ہے۔ مدینے میں ایک یہودی تھا، یہودی کا نام تھا صالح، صالح ابن رقعہ یہودی۔ امام حسین کی عمر 3 سال۔ ایک روز گھر سے نکل گئے اور مدینے کی گلیوں میں ٹہلنے لگے۔ اس یہودی صالح نے دیکھا کہ ایک حسین و خوبصورت بچہ ہے جو چاروں طرف ٹہل رہا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، سناٹا۔ اس نے خاموشی سے جا کر بچے کو اٹھایا اور لا کے اپنے گھر میں رکھ دیا، چھپا دیا امام حسین علیہ السلام کو۔ جناب زہرا اب امام حسین کو ڈھونڈنے لگی، گھر میں تو تھے نہیں، باہر چادر اوڑھی اور مسجد نبوی آئیں۔ مسجد نبوی میں چاروں طرف دیکھا نہیں ہے، واپس گئی۔ فکانت تخرج من بیتہا الی مسجد النبی ب70 مرتبہ، 70 مرتبہ مسجد آئیں اور مسجد سے واپس گئی، اور کوئی مل نہیں رہا تھا کہ جس کو حسین کی تلاش کے لیے بھیجیں۔ اپنے بیٹے حسن کو بھی بھیجنا نہیں چاہ رہی تھی، چاہ رہی تھی کوئی مل جائے اس کو بھیج دے، کوئی نظر نہیں آیا۔ تو امام حسن نے عرض کیا مادر گرامی اجازت دیجئے میں جاؤں گا ڈھونڈنے۔ امام حسن گئے، نخلستان علاقے میں گئے، دیکھا کہ ایک ہرن کا بچہ ہے۔ ہرن کے بچے سے پوچھا حل رأیت اخی حسینن، کیا تم نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ دیکھیے جانوروں کو بھی حسین کی معرفت ہے، تبھی تو اس انداز سے پوچھ رہے ہیں کیا تم نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ ٹہل رہے تھے۔ ایک یہودی اس نے اٹھا کے اپنے گھر میں چھپا دیا ہے، باقاعدہ پتہ بتایا اس نے۔ امام حسن آئے اور آنے کے بعد
آواز دیتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین. صالح کو آواز دیا یا صالح اخرج اخل حسین، میرے بھائی کو اپنے گھر سے نکال کے لے آؤ اور میرے حوالے کرو. لیکن سناٹا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، ادھر سے جواب نہیں آ رہا ہے. کئی بار کے بعد ایک مرتبہ یہ شخص، یہ یہودی نکلتا ہے، نکل کے پوچھتا ہے کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ تم کس کی تلاش میں آئے ہو؟ کہا میرا ایک بھائی ہے، اس کا نام حسین ہے، اور وہ آپ کے گھر میں ہے، اس لیے کہ مجھے ہرن نے بتایا ہے، ہرن کے بچے نے بتایا ہے. حالانکہ خود بھی علم ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے در سے ہماری معرفت حاصل کر لیتا ہے اس کو اللہ اتنی صلاحیت دے دیتا ہے کہ اسے ایک ایک گھر میں ہر ایک کا علم ہو جاتا ہے، ہمارے اہل بیت کا، کہ کون کہاں گیا ہے. ہاں عزیزو، تب ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے حسین کو میرے حوالے کر دو. اگر تم نے حوالے نہیں کیا، اقول لأمی، میں اپنی مادر گرامی سے ابھی جا کے کہوں گا، تدعو فی اوقات السحر، وہ سحر کے وقت اٹھیں گی اور تجھ پر بد دعا کریں گی. اگر میری ماں نے ہاتھوں کو بد دعا کے لیے اٹھا دیا تو اس روئے زمین پر ایک بھی یہودی باقی نہیں رہے گا. اور میرے بابا، ہاں اس وقت مولائے کائنات جنگ پہ گئے ہوئے تھے اور خود پیغمبر بھی جنگ پہ گئے ہوئے تھے، اور چونکہ بہت کم سن تھی اس لیے لے بھی نہیں گئے تھے. اور میں اپنے بابا سے کہوں گا میرے بابا اپنی ذوالفقار سے تمہارا قلع قما کر دیں گے. اور میں اپنے نانا سے کہوں گا، نانا اگر انہوں نے طے کر لیا تو پھر یہ نہیں رہے گا. اس نے کہا کہ بیٹے تمہاری ماں کون ہے؟ تم نے اپنی ماں کا نام نہیں بتایا، اپنے بابا کا ذکر کیا، نام نہیں بتایا، اپنے نانا کا ذکر کیا، نام نہیں بتایا، کون ہے آخر یہ؟ فرمایا امی الزہراء قلادۃ الصفوہ در صدف الحکمہ، میری ماں زہرا ہے، اللہ کے منتخب بندے کے گلے کا ہار ہے. میری ماں صدف حکمت کی موتی ہے. میری ماں کائنات میں جتنے فضائل و کمالات پائے جاتے ہیں سب کی اصل اور جڑ وہی ہیں. اور سنو، میری ماں کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہو؟ میری ماں کے پاس اندہا صحیفۃ، ان کے پاس ایک صحیفہ ہے، کتب اللہ فی صحیفتها عتق عصاة الامہ، اللہ نے میری ماں کو ایک صحیفہ دیا ہے، اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ جو گناہ گار ہیں اگر نادم ہو جائیں گے اللہ ان کو بخش دے گا. ایک آزادی کا ایک پروانہ اسے عطا کیا جائے گا، دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا اگر میری ماں کے دیوڑی پر آ جائے تو. اور اس نے کہا اچھا آپ کی ماں کو ہم نے سمجھ لیا، چونکہ طویل فضائل بیان کیا. ام الزہراء دائرۃ المناقب والمفاخر، میری ماں تمام مفاخر و فضائل کی اصل ہیں، اور اس کے فضائل مسلسل بیان کرتے کرتے، یعنی فضائل کا تذکرہ کرتے کرتے ایک طویل بحث کی ہے. اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اے شاہزادے میں نے آپ کی ماں کو پہچان لیا، یہ بتاؤ آپ کے بابا کون ہیں؟ کہا بابا، میرے بابا الضارب بالسیفین، کائنات میں سنا کہ کوئی دو تلواروں سے لڑتا ہو، وہ میرے بابا ہیں. کائنات میں سنا ہے کہ جس نے پیغمبر کا ساتھ ایک لمحے کا نہ چھوڑا ہو، ایک لمحے کے لیے، وہ میرا بابا ہے. جس نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی وہ میرا بابا ہے. جس نے دو نیزوں سے حملہ کیا وہ میرا بابا ہے. میرا بابا
علی ابن ابی طالب ہے۔ اور فضائل بیان کیے۔ اس نے کہا آپ کے والد کو بھی ہم نے پہچان لیا، آپ کے نانا کون ہیں؟ فرمایا میرے نانا شجرہ ابراہیم کا ایک پھل ہے، کتنا ہوا میرے نانا عرش پر ایک معلق قندیل ہیں، میرے نانا امام المشرقین والمغربین ہیں، میرے نانا جد السبتین ہیں، انا الحسن و اخی الحسین، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس ہماری طرف متوجہ رہیں، بس ایک 10-15 منٹ کے اندر اندر، اور بھی پہلے انشاءاللہ کوشش کریں گے گفتگو تمام کر کے آپ کی زحمت تمام کر دی جائے۔ میرے نانا یہ ہیں۔ اس نے کہا، صالح یہودی نے کہا کہ آپ کے ایسے ایسے ماں باپ اور نانا ہیں کہ کائنات میں ان کی مثال نہیں۔ روایت بتاتی ہے فتحیر صالح، صالح یہودی متحیر رہ گیا، ایسا لگتا تھا کہ اس کے بدن سے روح نکل گئی ہے، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ امام حسن، اگر امام حسین 3 سال کے ہیں تو امام حسن 4 سال کے ہیں، اتنا چھوٹا بچہ، اتنی بہترین گفتگو، اتنے اچھے انداز سے گفتگو۔ اس کے انجلا صداء الکفر ان قلب صالح الیہودی، اس یہودی کے دل سے کفر کا زنگ ہٹ گیا۔ اور ایک مرتبہ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، اے حسن، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے بھائی حسین کو آپ کے حوالے کر دوں، تو میں حوالے کرنے سے پہلے خواہش کرتا ہوں کہ مجھے اسلام کی تعلیم دے دے۔ اسلام کی تعلیم دی۔ تعلیم دینے کے بعد حسین کو حوالے کیا، حوالے کر دیا، لیکن کہا ابھی آپ جا نہیں سکتے، ابھی آپ کو یہیں رکنا ہے۔ فنصر علی رأسہما طبقا من الذہب، اس نے دونوں بچوں کے اوپر، سروں پر اس نے سونے کے سکے نچھاور کیے اور اس کے بعد لوگوں میں بانٹ دیے۔ کہا ھذا ببرکت الحسن والحسین، یہ حسن حسین کی برکت ہے، ان کا تبرک ہے، یہ لیتے جاؤ۔ سونے کے سکے سب کو دیے۔ بہرحال امام حسن امام حسین گھر آئے، ماں کا دل مطمئن ہوا، اور دوسرے دن 70 یہودی جو کہ سب مسلمان ہو چکے تھے لے کے سیدہ کی دیہڑی پر پہنچ گیا، اور جا کے رو رو کے گڑ گڑا کے کہہ رہا ہے کہ اے شہزادی، میں نے آپ کے بچے کو گھر میں چھپا دیا تھا، یقیناً میں نے تکلیف پہنچائی ہے آپ کو، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ زہرائے مرضیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حق سے درگزر کیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن تجھے پتہ ہے حسین کی شخصیت سب سے الگ ہے۔ حسین وہ ہیں کہ ان کے بابا علی سے بھی تمہیں معافی مانگنی ہوگی۔ علی نہیں تھے، جنگ پہ گئے ہوئے تھے، انتظار کیا، علی آئے، علی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو اذیت پہنچائی ہے، مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ آپ نے بھی کہا میں نے معاف کر دیا، لیکن اے صالح، حسین کی منزلت کچھ اور ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں حسین کو رسول کا بیٹا کہا ہے، تم کو ان کے پاس معافی کے لیے جانا ہوگا۔ وہ رسول اللہ کے پاس آتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں تو اسلام بھی لے آیا، اس بچے کے طفیل میں اس کی برکت سے میں نے اسلام کی تعلیم بھی حاصل کر لی ہے، اور میں نے یہ بدسلوکی کی ہے
بچے کے ساتھ، تو اب آپ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ شہزادی نے مجھے معاف کر دیا، علی نے مجھے معاف کر دیا، آپ بھی مجھے معاف کر دے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرے گناہ سے درگزر کیا، لیکن ایک جملہ اسی روایت میں، کوئی پوچھے یہ روایت کہاں ہے، اچھا ہے میں اس کو بیان بھی کر دوں۔ یہ روایت معالم الزلفاء میں سید ہاشم بحرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کتاب کا نام معالم الزلفاء ہے۔ بیان اس لیے کر دیا کہ جو لوگ تحقیق کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ اس کو بھی ذہن میں رکھے۔ معالم الزلفاء میں لکھا ہے کہ یہاں تک معافی کا سلسلہ رہا، لیکن پیغمبر نے فرمایا یجب علیک ان تعتذر الی اللہ، تجھ پر واجب ہے، حسین کا مسئلہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں معذرت کر، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ۔ ہاں عزیزو، یہی حسین ہے، آج اپنی ماں کے پاس ہے۔ ہاں عزیزو، ماں کے پاس ہے۔ ماں نے کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں، خود بتاتی ہیں، خود بیان فرماتی ہیں۔ عزیزوں بتاتی ہیں ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے مہلت نہیں دی، میں ہٹ جاتی، ایک طرف در ہے ایک طرف دیوار ہے، آنے والے نے اپنے ساتھ آگ کا بھی انتظام کیا ہے، لکڑی لے کر آیا ہے، دروازے پہ آگ لگا دی ہے، ایک طرف در ہے ایک طرف دیوار ہے۔ ایک جملہ فرماتی ہے آثارونی۔ آثارونی کے معنی کیا ہے؟ آثارونی عصر سے نکلا ہے، عصر کے معنی ہوتے ہیں نچوڑنے کو۔ جس طرح سے کسی چیز کو دو چیز کے درمیان رکھ کر، جیسے کسی میوے کو، سیب کو، کسی چیز کو دو چیز کے درمیان رکھ کر نچوڑ دیا جاتا ہے، بی بی فرماتی ہے مجھے اسی طرح سے درو دیوار کے درمیان رکھ کر نچوڑ دیا گیا۔ حادث اس عالم میں محسن سخت ہو جاتے ہیں، اے فضا ارے آؤ میری خبر لو، میرا بچہ محسن شہید ہو گیا ہے۔ آزادارو، ارے اسی عالم میں زہرائے مرضیہ ہے، دن گزر رہے ہیں، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، پہلو شکستہ ہے، منہ پہ تماچے مارے گئے ہیں، ارے بازوؤں پہ تازیانے مارے گئے ہیں۔ جملے ہیں رکضہا، پیر سے بھی مارا گیا۔ ہاں عزیزو، پیر سے جسارت کی گئی۔ عزیزو، طرح طرح کی گستاخیاں۔ عزیزو، بی بی ایک مرتبہ وصیت کرتی ہے، وصیت کا سلسلہ جاری ہے، فرماتی ہے اے میرے آقا مجھے رات میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانا، رات مجھے دفن کرنا۔ عزیزو، وصیتیں کرتی ہیں، وصیت کرتے کرتے ایک مرتبہ شاہزادی فرماتی ہیں اے ابو الحسن میں کچھ لمحے کی مہمان ہوں۔ فرمایا اے شاہزادی، ارے وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، کیسے معلوم کہ آپ کچھ لمحے کے مہمان ہیں؟ فرمایا ابھی میں نے اپنے بابا کو کام میں دیکھا، میرے بابا مجھے بلا رہے ہیں اور مجھے فرما رہے میں انتظار کر رہا ہوں، اے میری بیٹی آ جا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں عزیزو، امام نے یہ ساری باتیں سنی، لیکن تھوڑی دیر گزری تھی، ایک مرتبہ عبادت میں تسبیح و تقدیس کی آواز بند ہوئی، زہرائے مرضیہ رخصت ہو گئی۔ ارے حسین، ارے آپ کو مولائے کائنات نے غسل بھی دیا، کفن پہنا دیا۔ جب سب کچھ ہو گیا، ایک مرتبہ سب کو بلایا، اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے حسن، اے حسین، آؤ حلم تزودوا، آؤ من امکم، اپنی ماں سے رخصت ہو لو، آخری دیدار کر لو۔ عزیزو، آئے ایک مرتبہ حسنین ماں کے
بدن سے لپٹ گئے. ایک مرتبہ مولا کائنات فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں لقد حنت وعنت ومدت. ایک مرتبہ زہرا مرنے کے بعد دوبارہ آواز دے کے رونے لگی, ہاتھ کو بڑھایا, اپنے دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں حسین بی بی اس وقت تڑپ تڑپ کے ان بچوں کو سینے سے لگائے ہوئے تھی کہ ایک مرتبہ عاطف غیبی نے آواز دی ارفعہما عن صدرها فقد اشتاق الحبیب الی المحبوب. اے علی, حسن اور حسین کو ماں کے بدن سے ہٹا لو. ارے خدائے حبیب اپنی اس چہیتی شہزادی کو اپنی بارگاہ میں ملنے کو بلانا چاہ رہا ہے. عزیزو بس میں نے تمام کر دیا. عزیزو میں چاہ رہا ہوں امام زمانہ کی بات اس سے رب دے دوں. ارے وقت کا امام آئے گا, اب مکہ میں آئے گا, مکے سے مدینے میں آئے گا, اپنی ماں کے مصائب کو بیان کرے گا, اپنی جدہ ماجدہ کے مصائب کو بیان کرے گا, لیکن میں نہیں بتا سکتا کون سے مصائب کو بیان کرے گا. عزیزو پھر اس کے بعد وقت کا امام کربلا آئے گا. کربلا میں آنے کے بعد آواز دے کر کہے گا یا اہل العلا, وہ حسین جن کی ماں آخر وقت میں اپنے بیٹے کو سینے سے چپکائے ہوئی تھی, اس بیٹے کو پیاسا شہید کر دیا گیا ہے. یا اہل العلا ان الحسین قتلوا عطشانا, حسین کو پیاسا مار ڈالا گیا. آزادارو وقت کا امام آئے گا, کربلا کی زمین پر حسین کے پاس جائے گا, حسین کی قبر کے پاس حسین کی زیارت کرے گا. میں نہیں کہہ سکتا, نہیں بتا سکتا میرا آقا کربلا میں ہوگا تو کس کس مقام پہ جائے گا. بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کسی مقام پر چین سے نہیں ہوگا. کبھی علی اکبر کے پاس جا رہا ہوگا, کبھی علی اصغر جہاں شہید کے وہاں جا رہا ہوگا, کہیں جہاں عباس کے بازو قلم ہوئے وہاں جا رہا ہوگا. میں کہوں گا اے میرے آقا آپ ہر شہید کے پاس جائیں گے, آپ تو ہر شہید کے پاس جائیں گے, میرے آقا مجھے بتا دیجئے آپ قاسم کے پاس کیسے جائیں گے. قاسم کے تو زندگی میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے, ہر طرف سے صدا آ رہی تھی چچا حسین میں یہاں ہوں, وقت کا امام آئے گا قاسم کے پاس بھی جائے گا, آواز آئے گی قاسم کی حشمت اضلاع القاسم, جیسی میری جدہ ماجدہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی قاسم کی بھی پسلیاں میدان میں, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر ہو کر چور چور کر چکے. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما. معبود تو عالم الغیب و شہادہ ہے, ہر دل کی خبر رکھتا ہے, ہر پریشانی سے ہر ایک کی آگاہ ہے. یہاں سے کسی کو محروم واپس نہ کر. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں باروزگار فرما, جن کے روزگار میں برکت ہیں انہیں برکت عنایت فرما. پروردگارہ ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما, آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے. پروردگارہ خطبہ زہرا کو زیادہ زیادہ ترویج کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ جہاں کہیں بھی علماء کرام ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ, ہمارے بزرگوں ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ.
پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے۔ یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریخی میں جو اٹھے، دو ایسے جنازے ہیں تاریخی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بال سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے
امت نے کیا جب سے مسمار تیرا روزہ، امت نے کیا جب سے بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت شکستہ ہے، تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے، ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ لعن اللہ علی فاطمہ قاتلان سیدہ، جنہوں نے گھر جلا دیا